سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ نماز کا رکن ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک اور روایت مسند احمد کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں. عربی کے الفاظ دیکھیے، کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام، تمام نہیں، مکمل نہیں. امام کے علاوہ مقتدی کو بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ امام کی قرات کے دوران قرات کرتے ہو، شاید تم لوگ امام کی قرات کے دوران قرات کرتے ہو. آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا، یعنی جب امام پڑھتا تو لگتا تم بھی کچھ پڑھ رہے ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ واقعی ہم ایسا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس ایسا نہ کیا کرو الا یہ کہ تم میں سے کوئی سورۃ فاتحہ پڑھے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے رمضان وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جب تراویح میں امام کسی ایسی سورت پہ پہنچتا ہے تو مقتدی بھی ساتھ پڑھنے لگتے. مثلاً کون سی سورت؟ سورت یاسین، سورت رحمان. یعنی امام پڑھ رہا ہے ساتھ خود بھی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور امام پہ وہ چیز مشتبہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہلکی ہلکی آوازیں بھی اکٹھی ہو کے امام کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور اس کی قرات میں خلل آتا ہے. تو اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ دل میں یعنی آہستہ آواز میں پڑھ لینی چاہیے، اس کو بھی اونچا نہیں پڑھنا. مقتدی امام کو خلل نہیں ڈال سکتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو ایسی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، کامل نہیں. یہ وہی روایت ہے جو پیچھے آپ نے سنن ابی داؤد کی دیکھی. ابو صائب کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو ہریرہ میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے میری کلائی دبائی اور کہا اے فارسی اسے اپنے نفس میں پڑھا کرو، یعنی دل میں پڑھا کرو. اچھا یہ بھی حکم کیوں ہے؟ تاکہ پھر ہمارا فوکس نماز کی طرف ہو. یعنی مثلا ہم دیکھتے نا امام پڑھ رہا ہے تو ہم پھر کوئی اور سیر کرنے لگتے کہیں، تو جب ہمیں یہ ہو کہ ہمیں بھی ساتھ ساتھ دل میں دہرانا ہے اس کو تو پھر توجہ رہتی ہے نماز کی طرف. یعنی وہ فارسی نسل کے تھے نا ابو صائب، تو ابو صاحب کہنے کی بجائے کہا وہ فارسی. سمجھانے کا ایک طریقہ ہے. اور انہوں نے میری کلائی دبائی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد جو ہے وہ کسی آلٹرنیٹ نام سے بھی پکار سکتا ہے، اور بعض اوقات ایک چپت چھوٹی سی لگا کے یا ایک یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ اور بہت مار پٹائی، لیکن متوجہ کرنے کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. سورۃ فاتحہ قیام میں ہوگی، یعنی دعا استفتاح کے بعد. یہ قیام ابھی چل رہا ہے جو ہم شروع کیا تھا نا قیام کا طریقہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہر نماز میں قرات کرنی چاہیے. پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بآواز بلند سنایا ہم ان میں تمہیں بآواز بلند سناتے ہیں، اور جن میں آپ نے ہم سے قرات کو پوشیدہ رکھا ان میں ہم بھی تم سے پوشیدہ رکھتے ہیں. اور اگر تو ام القرآن سے زیادہ قرات نہ کرے تو بھی کافی ہے، اور اگر زیادہ پڑھ لے تو بہتر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ظہر کی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، انہوں نے اللہ اکبر کی، اب آپ چاہے تو چاہے چپ رہے، چاہے آپ استفتاح کی دعا پڑھیں، لیکن سورۃ فاتحہ تو آپ کو لازمی پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ قرات اگر قرآن کی کوئی سورت پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ رہے تو بھی امام کی قرات جو ہے وہ آپ کو کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح مثلا امام بلند آواز سے نماز پڑھا رہا ہے، جہری نماز ہے، اور اس میں جتنی دیر سکوت کرتا ہے، جہاں جہاں خاموش ہوتا ہے وہاں آپ اپنا پڑھ لیں. اور جب سورۃ فاتحہ بلند آواز سے پڑھے گا تو دل میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اور جب وہ کوئی اور سورت ملائے گا تو خاموشی اختیار کریں. یعنی یہ نہیں کہ وہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھ رہا ہے اور آپ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، یہ نہیں کریں. اس وقت آپ کیا کریں؟ خاموشی سے اس کو سنیں. اسی طرح اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور آپ پہنچے ہیں ذرا دیر سے تو سبحانک اللہ وغیرہ نہیں پڑھے، ڈائریکٹ سورۃ فاتحہ شروع کرے تاکہ آپ کی پوری ہو اور آپ امام کے ساتھ رکوع پہ جا سکیں. اگر آپ نے قرات کا کچھ حصہ نہیں پایا تو کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ کی وہ رکعت پوری ہو جائے گی. سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت بہت دفعہ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، صرف یاد دہانی اس لیے کرا دیتے ہیں کہ انسان
اگر سورۃ الفاتحہ پر بھی توجہ کر لے نماز میں تو باقی نماز میں خشوع آ جاتا ہے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے. اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو کیچ کر لیا نا کہ اس کو غور سے توجہ سے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا, ترجمے کے ساتھ مرادی کے دل میں اس کا معنی دہرا رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نماز میں ٹک جاتے ہیں, پھر نماز میں فوکس قائم ہو جاتا ہے. لیکن اگر شروع سے ہی دھیان نہیں جمع تو پھر بعد میں بھی دھیان جمانا مشکل ہوتا ہے. 7 مثانی کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کو. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے سب سے زیادہ قرآن کا حصہ ہم نماز میں اسی کو دہراتے ہیں, اور کوئی قرآن کا حصہ اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنی ریپیٹیشن سورۃ الفاتحہ کی ہوتی ہے, نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی. تو اسی لیے اس کو 7 من المثانی, دہرائی جانے والی 7 آیتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ام القرآن فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں, اور یہی 7 مثانی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے, اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا. کیسے تقسیم شدہ ہے؟ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ. ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو وہ ناقص ہے. 3 مرتبہ فرمایا, یعنی پوری ہی نہیں. ابو ہریرہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے, اور یہاں نماز سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے. اور اگر اوور آل اس کو لے تو نماز میں کچھ حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہے, حمد ہے, اور کچھ حصہ دعا ہے. نماز کا مطلب کیا ہے؟ دعا. تو نماز میں یا ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بندہ جب اللہ کی تعریف کر چکتا ہے اور پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی, یا فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے. پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے. بندے اور اللہ کے درمیان کیسے بتائے گا آپ میں سے کوئی؟ نعبدو کیا ہے تو اللہ کے لیے ہو گیا, اور نستعین ہمارے ہاں. تو یہ پرفیکٹ بیلنس ہے, درمیان میں آ کے ایک آیت میں دونوں کا حصہ, اور اوپر اللہ کی تعریف, اور آخر میں پھر اپنے لیے سب دعائیں. اور جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. پھر ہدایت کیسے نہیں ملے گی؟ انشاءاللہ ہدایت ملے گی, کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا. اب آپ دیکھیے اگر ہم نے اللہ کی تعریف کی اور ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے کیا کیا, ایسے ہی بس تعریف کر گئے, اور دعا مانگتے وقت ہم تھوڑے سے متوجہ ہو گئے, تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو سورۃ الفاتحہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے. سفیان کہتے ہیں مجھے یہ روایت علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی. میں ان کے پاس گیا, وہ گھر میں بیمار تھے. میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا اور انہوں نے مجھے یہ سنائی. یہ جو عربی کے اس کے الفاظ ہیں مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. اب سورۃ الفاتحہ کی قراءت کا طریقہ کیا ہے, کیسے پڑھی جائے؟ ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھنا. ام سلمہ سے مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک ایک آیت کو وقف کر کر کے پڑھتے تھے. پھر انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کو توڑ توڑ کر پڑھا, یعنی توڑ توڑ کے یعنی کہ آیت بیچ میں توڑ دی, بلکہ ہر آیت پہ وقف کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور پھر کہتی ہیں کان یقطع قراءتہ آیتن آیتن, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ پڑھتے، آپ اس کی ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر رک جاتے، پھر الحمدللہ پڑھتے، اور پھر باقی بھی اسی طرح آخر تک. اسی طرح آپ کی تمام قرات تھی. آپ آیات کے اختتام پر رک جاتے اور ایک آیت کو دوسری سے ملا کر نہیں پڑھتے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک یوم الدین کی جگہ ملک یوم الدین بھی پڑھتے دوسری قرات سے. کبھی آپ اس کو مالک پڑھتے اور کبھی ملک پڑھتے. استاد، جماعت میں امام کے پیچھے پڑھنے والی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک رکعت سمجھیے دیر سے آئے ہیں، امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور دوسرے سورت کی قرات شروع کر دی، تو اس سلسلے اگر ہم اس میں بھی دل میں پڑھ کے جوائن کر پڑھ کے، جی ہاں دل میں پڑھ سکتے. دل میں پڑھنا مطلب پھر ہونٹ نہیں ہلیں گے اس میں؟ نہ بھی ہلکے ہلکے تو ہلیں گے، آواز سے نہیں پڑھیں گے. جیسے ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ظہر کی نماز ہے اس میں ہم اگر تھوڑی سی اونچی آواز میں جسٹ ٹو کیپ اٹینشن پڑھ سکتے ہیں گھر میں ہلکی سی اونچی آواز میں. آگے آ رہا ہے ویسے مسئلہ. جی، جہری نمازیں جو ہیں ان میں اگر عورت گھر میں اونچی آواز سے پڑھتی ہے تو یہ مستحب ہے، یعنی پڑھ سکتی ہے. اور اگر وہ نہیں چاہتی اونچی آواز میں پڑھنا تو پھر دل میں بھی پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے. لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ جیسے مغرب، عشاء اور فجر میں وہ اونچی آواز سے پڑھے. اگر جس میں اونچی آواز سے نہیں پڑھے گا اس میں پھر دل میں پڑھنا چاہیے. جی ہاں سازا جی، یہ سوال بہت فریکوینٹلی آتا ہے کہ جیسے جب جماعت میں اگر لیٹ جوائن کیا ہے اور سب کچھ اسکپ کرنے کے باوجود بھی الفاتحہ آپ کی مکمل نہیں ہو سکی اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، آپ نے الفاتحہ آدھی پڑھی، آدھی سے تھوڑی زیادہ پڑھی، تو اس میں پھر اس میں اگر چند سیکنڈ کے وقفے سے آپ کی پوری ہو رہی تو پوری کر کے ذرا سے توقف کر کے چلے. بہت لمبا نہیں، لیکن اتنے نہیں ہو کہ آپ کو رکوع ہی مس ہو جائے. رائٹ ایز لانگ ایز آپ کو گیس ہے کہ آپ مکمل کر لیں گے ان کے اٹھنے سے پہلے تو آپ کر کے چند سیکنڈ میں سورت پوری ہو جاتی. سورت الفاتحہ کی قرات کے بعد آمین کہنا، اس کے دلائل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. ابن شہاب کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہتے تھے، یعنی صرف مقتدی نہیں بلکہ خود بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آواز سے آمین کہنا. وائل بن حجر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولضالین پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ام القرآن سورۃ الفاتحہ کی قرات سے فارغ ہوتے تو آواز کو بلند کرتے ہوئے آمین کہتے. السلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اور پچھلی جو تھی سنن ابی داؤد کی اور اس سے پچھلی بخاری کی. آسمان پر فرشتوں کا آمین کہنا. یاد رکھیے جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک تعلق جو ہے وہ آسمان والوں سے بھی ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اگر دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی اتنا فائدہ ہے. آمین بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے. آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب، اے اللہ قبول کر لے جو دعا ہم نے کی ہے. یعنی امام آمین کہہ رہا ہوتا ہے، فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، مقتدی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. سب مل کے کیا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں مل جائے. اگر انسان اس وقت تصور ہی کر لے نا کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں اور امام بھی اور سارے مقتدی بھی اور میں چپ کر کے کھڑا ہوں تو سب سے الگ ہو گیا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اگر دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صحابہ کا جہری نمازوں میں اونچی آمین کہنا. جہری کا مطلب ہوتا ہے جو لاؤڈ پڑی جاتی. امام کا بآواز بلند آمین کہنا. عطا رحمہ اللہ بیان کرتے کہ آمین ایک دعا ہے. ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے مقتدیوں نے اتنی زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی. اور اب بھی آپ نے جمعے وغیرہ کو سنا ہوگا کہ کس طرح پوری مسجد میں آواز گونج جاتی. ابو ہریرہ اپنے امام کو کہا کرتے تھے کہ مجھے آمین سے محروم نہ کرنا. اگر مل کے کہہ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں. جی نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آمین کہنے کو کسی صورت نہیں چھوڑتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے متعلق ترغیب دیا کرتے تھے. اور میں نے آمین کے متعلق ان سے اچھے کلمات سنے. بلکہ اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے، اس وقت میرے سامنے نہیں، کہ جس میں کوئی صحابی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے صف میں پیچھے سے آمین کی آواز سنی کسی خاتون کی.
اچھا، لیکن اس میں جلد بازی نہیں کرنی. امام آمین کہے تو پھر آمین کہنی ہے آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں. جی ساتھ ہی کہیں گے نا، امام آمین کہے تو یعنی یہ نہیں کہ اس سے پہلے ہی جی ابھی ان کا دعا لین نہیں ہوتا تو لوگ آمین کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں کسی بھی چیز کو جب ایگو کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے نا تو مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. اگر ایگو کا مسئلہ نہ ہو، دلائل سامنے ہو، تو انسان کہتا ہے یہ چیز بہتر ہے میرے لیے، میں یہ لے لیتا ہوں. جیسے بازار آپ کچھ چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، ایک چیز لیتے ہیں اور تھوڑا آگے جاتے ہیں اس سے بہتر نظر آتی ہے، تو آپ کیا یہ نہیں کرتے کہ پچھلی والی واپس کر دیتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے، اور جو دوسری والی ہے وہ گھر لے آتے ہیں کیونکہ آپ کو دوسری زیادہ کنوینئنٹ، زیادہ بہتر، زیادہ فائدے کی، زیادہ دیر پا لگ رہی. زندگی کے ہر معاملے میں ہم یہی کچھ کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ریجڈیٹی اور ایگوئسٹک اپروچ جو ہے اس کی وجہ سے ہم مسئلے سالو نہیں کرنے چاہتے. آمین کی اہمیت. آمین کہنے پر فرشتے تو جواب دیتے ہی ہیں، آمین کہنے پر اللہ کا جواب دینا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اپنی نماز میں کیسے کہنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، آپ نے ہمارے لیے ہمارا طریقہ واضح کیا اور ہماری نماز ہمیں سکھائی. آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، پھر تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا. یہ آپ دیکھیے اوپر عربی کے الفاظ، صحیح مسلم کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ یجبکم اللہ، اللہ تمہیں جواب دے گا، یعنی جو تم نے دعا مانگی وہ قبول ہوگی، اس کا جواب ملے گا تمہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ میں ہم خاص طور پر دعا مانگتے ہیں، اس میں ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ہدایت صرف دینی ہدایت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سمجھتے ہدایت سے مراد دین اسلام کے راستے پہ چل پڑنا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا؟ مثلا جیسے استخارہ کرتے ہیں تو استخارے میں بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ جس چیز میں خیر و بھلائی ہے وہ ہمارے لیے ہو جائے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں. تو ہم کچھ چیزیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں ان کے لیے تو استخارہ کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، انسان کو اپنی زندگی میں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ ڈیسیژن بنانے پڑتے ہیں. مثلا کورس کو جوائن کرنا تو ایک بڑا فیصلہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے یہاں سے جب چھٹی ہوگی تو گھر جاتے ہوئے ہو سکتا ہے جب آپ گاڑی موڑیں یہاں سے تو آپ سوچیں اچھا پہلے میں گروسری کر لوں یا پہلے میں فلاں بیمار کی عادت کر لوں یا گاڑی سیدھی چلی جاؤں. ڈیسیژن لینا نا آپ نے، ہدایت چاہیے نا. اس میں کیا چیز بہتر ہے؟ آپ دیکھتے ہیں اچھا اگر میں گروسری پہ چلی گئی تو میری عصر کی نماز جائے گی مثلا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے مجھے گھر ہی چلنا چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں نہیں میں فلاں جگہ جاتی ہوں، وہاں مسجد بھی قریب ہے تو نماز پڑھ کے گھر چلی جاؤں گی. ٹھیک ہے، اب آپ ایک کے بعد ایک چیز اپنے دل میں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی آخرت کے اعتبار سے سب سے بہتر آپشن کون سی ہے؟ بعض اوقات انسان اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے، خود فیصلہ نہیں کر پاتا. تو یہاں بھی آپ کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کہ یا اللہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. جس بندے کا ایک ہارٹ کنیکشن ہوتا ہے، دل کا ایک تعلق ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس سے مشورے کر رہا ہوتا ہے، اپنی زبان میں باتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے، یا اللہ میں اب یہ کروں یا یہ کروں. کیونکہ عموماً ہماری کنفیوژن انہی چیزوں میں تو رہتی ہے. مثلا آپ اکثر بیمار رہتے ہیں تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں تو کروں کیا. یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں. مجھے نہیں پتا کہ کون سی چیزیں میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں، میں یہ دوا کھاؤں کہ نہ کھاؤں. کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ اس کا بہت سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، یہ کروں کہ نہ کروں، فلاں نے بلایا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن میں اکثر ہم ڈیسیژن نہیں لے پاتے، جس کی وجہ سے بہت سا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں، انرجی ویسٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات غلط فیصلوں کی بنا پر جو غلط کانسیکوینسز اس کے آتے ہیں وہ بھگتنے میں اور بڑے مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں. ان سب چیزوں میں ہمیں ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جتنے بھی ہمارے کام ہیں ہم سب میں ہمیں ہدایت چاہیے کہ ہم بہتر فیصلے کریں، کیونکہ ہر فیصلے کا، ہر کام کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے. کچھ تو دو صحیح کے درمیان چوائس ہوتی ہے نا، اور کچھ صحیح اور غلط کے بیچ میں چوائس ہوتی ہے، جس غلط کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط بھی ہے. کچھ بہتر اور زیادہ بہتر میں چوائس ہوتی ہے. تو ایسے میں انسان جب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے
کہ اللہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، آپ مجھے ہدایت دیں. ہدایت ہے کیا؟ مجھے راہ دکھائیں، میرا سینہ کھول دیں، مجھے سمجھا دیں بات کو. تو آپ دیکھیں گے کہ نماز میں بھی اطمینان ہوگا، اور ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو کام کیے اس میں بھی بڑا اطمینان ہوگا. بعض اوقات کوئی شخص آپ سے مشورہ مانگتا ہے، آپ بہت صاحب علم ہونے کے باوجود بھی ضروری نہیں کہ دوسرے کو صحیح بات بتا سکیں، اس میں غلطی کا امکان ہے. لیکن امانت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ میکسیمم کوشش کے ساتھ دوسرے کو صحیح بات بتائیں، چاہے اس کو اچھی نہ بھی لگے پھر بھی بتا دیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا اجر محفوظ ہو جائے گا، آپ غلطی سے بچ جائیں گے، آپ امانت کا حق ادا کر دیں گے. تو ان ساری چیزوں میں ہمیں ہدایت چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے ہر نماز میں مدد چاہیے. کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، ہر نماز میں سورۃ فاتحہ، اور نماز ہوتی نہیں سورۃ فاتحہ کے بغیر، اتنی امپورٹنٹ چیز. تو اس کی کوئی وجہ ہے، ایسے ہی بے وجہ یہ نماز نہیں بنا دی گئی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ نماز کا طریقہ ہیپیزڈ چیزیں اکٹھی کر کے ایک نماز نہیں بن گئی. یہ تو تمام انبیاء کو دی گئی تھی، اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جب تشریف لے گئے تھے اس وقت تحفہ دیا گیا تھا. اور یہ بیسٹ عبادت ہے، عبادت کا سب سے بہترین طریقہ جو قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے، جس میں ایکشنز بھی ہے اور اس میں اسپیچ بھی ہے. یہود کا آمین سے حسد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود نے کسی وجہ سے تم سے اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے. اور یہ دونوں ہی چیزیں بڑی مشکل ہیں. ہم اپنے بچوں کو سلام نہیں سکھاتے. کیوں نہیں سکھاتے؟ کیونکہ ہم خود نہیں کرتے، اور یہ اپنی غلطی ہوتی. اور خاص طور پر وہ بچے جو کسی اسلامک اسکول نہیں جاتے، کسی مسجد نہیں جاتے، صرف گھروں میں تو کلچر ہے نہیں سلام کا. آپ انہیں سلام کر کے دیکھیں گے مجال جواب دے جائیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 ہو 20 ہو، کریں ذرا سلام جا کے. ابھی یہاں سے فارغ ہوں گے نا، بہت سے بچے آپ کو رستے میں مل جائیں، ذرا کریں سلام ان کو. اگر کوئی بچہ جواب دے جائے تو وہ آپ کو پہچانتے ہی نہیں، وہ کیوں سلام کریں؟ حالانکہ سلام جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک محبت نہ کرو، اور محبت ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپس میں سلام نہ کرو. چلے ٹھیک ہے، باہر نہیں آپ جانتے کسی کو، نہ حال حلیے سے پتہ چلتا ہے کون کیا ہے، کوئی مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کون ہے، کیونکہ سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. تو مسجد کے اندر تو ظاہر نماز کے صف میں وہی کھڑا ہے جو مسلمان ہے، کسی اسلامک کلاس میں تو وہی جا رہا ہے جو مسلمان ہے. تو اگر اس وقت بھی سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو تو پھر کیا کرتے؟ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت، جسے کہتے ہیں نا میجک ورڈز، تو ان کو اس سے تشبیہ تو نہیں دینی چاہیے، لیکن گولڈن ورڈز کہہ لیں کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ افشوا السلام بینکم. دیکھیں سلامتی کی دعا ہے نا، تم سلامت رہو. پہلے زمانے میں تو بزرگ جو تھے وہ اردو میں بھی سلام کرتے تھے، تم سلامت رہو، اور بہت قریب لے آتا ہے، تکلفات ختم ہو جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میرا سوال ہے، کل ہمیں ایک سینیریو پیش آ گیا تھا، جمعے کی نماز تھی تو اوپر لیڈیز کا مائک وغیرہ بند ہو گیا. تو 3 گروپ ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی، ایک وہ گروپ جنہوں نے نماز ان کے اشارے دیکھ دیکھ کے پڑھی، ایک وہ جنہوں نے نہیں پڑھی اپنی نماز پڑھ لی، اور ایک وہ جو اشارے دیکھ رہے تھے لیکن انہوں نے اپنی جہری جماعت شروع کر دی. تو کون سا؟ ساری ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جو بھی جس نے ڈیسیژن لیا تو خطبہ کہاں سے سنا؟ تو کسی نے بھیجا ہی نہیں میسج، ان کو آگے نہیں پہنچایا. لاہور تو اپنی ظہر پڑھ لیتے، پھر ظہر پڑھنی چاہیے تھی. کسی نے ظہر پڑھی اور کسی نے کچھ کی. استاذہ میرا یہ ہے کہ ابھی جو سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس میں جو حدیث ہم نے پڑھی کہ اللہ اور بندے میں تقسیم اللہ تعالیٰ نے وہ صورت، مجھے سوچ کے اس قدر ڈر لگ رہا ہے کہ انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمانوں کی نماز ہی صحیح نہیں ہے. دیکھیے ہم کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اگر میں یا اور باقی مسلمان سیدھے راستے کی طرف ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھ سے مانگ رہے ہو اور میں تمہیں دے رہا ہوں، رائٹ. اور پھر یہ کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی نہ کریں، رائٹ، لیکن ہم لوگ تو اسی راستے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہماری تو نماز مین، جو میں اس وقت مستقل یہی سوچ رہی ہوں کہ ہماری تو سورہ فاتحہ میں وہ روح ہی نہیں ہے، وہ دعا ہی نہیں ہے. اصل بات یہ نا، وہ حدیث جو میں ہر ہفتے کوٹ کرتی ہوں اور ہر لیکچر میں کوٹ کرتی ہوں، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہونے لگیں گی. استاذہ ایک کوشچن ہمیشہ مجھے کنفیوز کرتا ہے، جیسے جب سورہ فاتحہ پڑھتے باقی سب چیزیں ہم نے امام کے پیچھے رہنا ہے، بعد میں کرنا ہے، تو کیا سورہ فاتحہ ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا تبھی تو ہم جن دل میں پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ. اور الحمدللہ سمجھ میں آیا کہ مقتدی کو جہر نہیں کرنا چاہیے، قرأت ہو رہی ہے تو اس کا نقصان اور ڈسٹرب ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن جیسے عام زندگی میں جب تکبیر ہوتی ہے اور بہت سے لوگ ہیں
تو دھیمی دھیمی آواز سے مجھے تکبیرات آپ کی ہوتی ہے سبجیکٹ چینج ہونے کا وغیرہ، تو ہم بھی کہنے لگتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، قدرتی طور پہ جیسے ساتھ، تو یہ بھی غلط ہے یہاں نہیں. اگر کوئی فوکس کی بات نہیں ہے تو خیر ہے، کوئی نہیں، اس میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتے. استاذہ جیسے بچپن سے ہی سنا ہے اور کہ نماز جو ہے وہ 1000 برائیوں سے بچاتی ہے، تو یہاں پہ اتنا فیکٹ نظر آ رہا ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہم اس چیز سے کیسے بچ گئے، یا ہمارے نصیب میں اتنی اچھی چیز کیسے مل گئی، میں نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا. مگر جب ہم نماز کے عادی ہوتے ہیں، اور آئی تھنک لاشعوری طور پہ بھی جب ہم الحمد اتنی کثرت سے بچپن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا بھی ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے بچاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیک اپ ہے آل دا ٹائم آپ کے ساتھ، کانسٹنٹ آپ کو واچ کر رہا ہے اور آپ کو مطلب صحیح رستے پہ لے جا رہا ہے. تو اس کی برکتیں بہت فیل ہوتی ہیں نماز میں، اور پھر اب جب اس طریقے سے سوچ کے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید گائیڈنس کی فیلنگ آئے گی. لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو ٹپ بتا دی جائے کہ بس ایک گولی وہ کھائیں اور خشوع شروع ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اب تک جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ان کو صحیح طور پر کر لیا جائے، وضو سے لے کر، اور قبلے کا رخ صحیح ہو، اور اگر مسح کیا تو صحیح طور پر کیا ہو، اگر کھڑے ہیں تو سطر صحیح ہو اور سمجھ کے پڑھیں، تو بھلا کیسے خشوع نہیں آئے گا.